اللہ تعالیٰ کا نہایت فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یقیناً اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی شخص کسی جگہ بیٹھ جائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر جب رحم کرتے ہیں، جب کرم کرتے ہیں اور اس کے بخت اور اس کے مقدر سنوارنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو وہ راستے دکھلاتے ہیں کہ جو راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ہر انسان خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی اسلام کا راستہ زندگی میں ضرور ایک دفعہ دکھاتے ہیں، کئی دفعہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس کو مواقع ضرور فراہم ہوتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے، اسلام کی طرف آ جائے۔ اور ایک مسلمان کو کامل مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی راستہ ضرور دکھلاتے ہیں۔ ایک آدمی جو دنیا کے دھندوں میں مست ہے، دنیا میں مصروف ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راستہ دکھاتے ہیں اور اپنی طرف اس کو بلاتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں اس موقع پر آسانی یہ دی، ہم پر یہ انعام فرمایا کہ میں گھر سے چل کر آیا اور آپ بھی گھر سے چل کر آئے۔ یہ ہماری بخشش کا پروانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر چل کر کسی جگہ جانا یہ اتنا بڑا باعث اجر و ثواب ہے اور اتنے بڑے اجر کی بات ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ تلاش کرتی ہے کہ انسان کب میری طرف آئے۔ ہمیشہ وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ ہو اور بغیر ریا کے ہو، وہ آدمی کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آدمی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، اور اس وقت اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو اس موقع پر اس کے جنت کا، اس کے مقدر سنور جاتے ہیں، اس کی جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے عالم بالا کے اچھے ہونے کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم سب یہاں آئے، کوئی کہاں سے آیا، کوئی قریب سے آیا، ہر ایک کی مصروفیات ہیں، مصروفیات کو چھوڑ کر آیا۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں کہ ہم اس نیت پر یہ رکھیں کہ یا اللہ ہم صرف اور صرف تیرے لیے آئے، ہمارا کوئی اور مقصود نہیں ہے، ہم صرف اور صرف آپ کے لیے آئے ہیں۔ ورنہ اس ٹھنڈ میں ہم گھر کو کہاں چھوڑتے؟ ہم چاہتے تو گھر میں رہتے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہاں آپ ملیں گے تو ہم آ گئے، آپ کے لیے آ گئے۔ ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ ان مجلسوں میں آپ ملتے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو ڈھونڈنے آ گئے، ہم آپ کی ذات کو دیکھنے آ گئے، آپ کی ذات سے ملنے آ گئے۔ اب جب نیت ٹھیک ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو مل جائیں گے، مجھے مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت صرف اور صرف اخلاص دیکھتی ہے۔ جہاں پر دل صاف ہوتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے، وہ کسی بھی قسم کی مجلس ہو، کسی بھی طرح کی مجلس ہو،
اگر اس میں دین کا ٹچ ہو اور بندہ اخلاص کے ساتھ آیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر سنوار دیتے ہیں۔ کسی ولیمے میں سنت کی نیت سے جانا، صرف ولیمے میں سنت کی نیت سے جانے سے، رسول اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ انسان کے بخت سنوار دیتے ہیں۔ کوئی بھی مجلس ہے، لیکن اگر سنت کی نیت سے گئے، اللہ کو مانگنے کی نیت سے گئے، اللہ کو لینے کی نیت سے گئے، تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو مسخر کر دیں گے اور آخرت کے فیصلے کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم سب کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنا زاویہ نظر، اپنا نظریہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو یہاں آنا تھا، مولانا نے ہمیں دعوت دی، ہم نے اور آپ نے یہاں آنا ہے، ہم آ بھی گئے، بات بھی ہو گئی، روٹی بھی کھا لی، جو بھی نظم تھا سارا ہم نے کر لیا، ہم چلی بھی گئے، لیکن میری نیت میں فطور تھا۔ بتائیں میرے اس سفر کا کیا خلاصہ نکلے گا؟ میں تو اپنے ساتھ جہنم لے کے جاؤں گا، میں ایک ٹھکانہ جہنم کا لے کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو دین کی وجہ سے تمہیں عزت دی تھی، یہ دین تمہارے نام کے ساتھ جڑا تھا، تمہیں تو دین کی وجہ سے عزت ملتی تھی، یہ سفر تمہارا دین کی وجہ سے ہوا تھا، تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گئے تھے، تم کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ اس لیے حضرت والد محترم دامت برکاتہم العالیہ پروگراموں میں کم جاتے ہیں، علیل بھی ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو عموماً مجھے کہتے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں کہ آگے طلب کامل ہوتی ہے تو پھر بیمار بھی ہوں تو بعض اوقات چلا جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے جانے سے فائدہ ہوگا۔ اب میں چلا بھی جاؤں، میں بیمار آدمی ہوں، اگلے آدمی کا یہ مقصد ہو کہ مولوی صاحب آ گئے، میری ٹھوٹھا بن جائے گی، اب اس کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے میرا بیان بھی خراب جائے گا۔ بھائی جب لوگوں کی نیت ٹھیک ہی نہیں ہے مجھ سے بیان سننے کی، یا آگے طلب ہی نہیں ہے، تو پھر میں اتنا تھکاوٹ کر کے جاؤں اور آگے فائدہ نہ ہو۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ہمیں جانا پڑے یا جہاں کہیں بھی بات کرنی پڑے تو وہاں پر صرف اور صرف اللہ کو مقصود رکھا جائے، اللہ کو سامنے رکھا جائے۔ دیکھیں اپنی نیت ٹھیک کرنے کے ہمیں دن میں بہت سے مواقع ملتے ہیں، ایک موقع نہیں، 1000 موقع ملتے ہیں۔ صبح کی نماز کے لیے ہم اٹھتے ہیں، راستے میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہتے ہوئے جائیں، یا اللہ تیری خاطر میں اس ٹھنڈ میں اٹھ کر وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، آ رہا ہوں، مجھے اس موقع پر بستر بڑا اچھا لگتا تھا، میں اس موقع پر اگر بستر میں لیٹتا تو میرے لیے بہت اچھا ہے، یہ سکون ہی سکون ہے۔ اس میں کتنی مشقت ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کر مسجد جاؤں، نماز پڑھوں، مشقت تو ہے بہرحال اس میں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں، لیکن یا اللہ آپ نے فرمایا ہے، آپ کے کہنے پر یہ کر رہا ہوں، اخلاص ہے، دل میں صفائی ہے۔ اب یقین جانے یہ تو فرض عمل ہے، لیکن اللہ خوش کتنے ہوں۔ یار میرے لیے آ رہا ہے بندہ، مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا، ہم نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہوتا تو ہم ان معجزات کو دیکھ کر یقین کرتے، ہم نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی نے بڑوں نے کہا کہ رسول ایک نبی تھے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، ہم نے تو بن دیکھے ایمان لایا ہے، ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے کہ دین کیا تھا، ہم نے تو کوئی مشاہدہ نہیں کیا کسی چیز کا، لیکن ایمان لے آئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ یہاں پر آئے، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ کو دیکھا ہے، نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان لائے، آپ کو کسی نے کہا یہ قرآن ہے، آپ نے مان لیا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے نا، میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے، لیکن ظاہر نہیں ہو رہی، اللہ سے ہم اپنا تعلق ظاہر نہیں کر پا رہے، اللہ سے ہم اپنے باتیں کہہ نہیں پا رہے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ اللہ سے ہماری محبت کی علامت ہے۔ یہ رمضان آگے آ رہا ہے، میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیٹ رہیں گے، ہمیں دن میں کئی مواقع ایسے ملیں گے، تنہائی میں، اکیلے میں، اگر ہم کچھ چاہیں تو کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پئیں گے، تو یہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کی تو علامت ہے کہ ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں۔ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس تعلق میں صرف اور صرف نظریہ تبدیل کر کے نیت صاف کر لیں، نیت ٹھیک کر لیں، کام ہم نے کرنا ہی ہے، اس میں صرف اللہ کو شریک کر لیں، مخلوق کو بیچ میں سے ہٹا دیں، مخلوق بیچ میں سے نکل جائے۔ یہ جو نیت کی تعلق ہے نا، یہ بہت نازک ہے، بہت نازک کام ہے، اتنا نازک ہے کہ اس کا احساس آدمی کو نہیں ہوتا، اور آدمی وہ کام اللہ کے لیے نہیں مخلوق کے لیے کر رہا ہوتا۔ کتنے ایسے صدقہ خیرات آدمی دے رہا ہوتا ہے،
دیتے وقت آدمی کہتا ہے بھئی یہ بندہ مجھے بڑا سمجھے، سخی سمجھے، میں اس کو پیسے دے رہا ہوں۔ بعض اوقات آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کر تو اللہ کی عبادت رہا ہوتا ہے، ایک دن میں سوچتا ہے آدمی دیکھے میں کتنا بزرگ ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ذکر کے لیے کہیں بیٹھتا ہے، قرآن کے لیے کہیں بیٹھتا ہے، دل میں خیال آتا ہے لوگ دیکھیں میں مسجد میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، میں مسجد سے دیر سے اٹھتا ہوں۔ اب میرے بھائیو دوستو، جب اس عمل میں اللہ کے علاوہ غیر شریک ہو گئے، یہ آپ اٹھ جائیں فوراً، یہ جہنم بنا رہے ہیں۔ اللہ، یہ تلاوت نہیں ہو رہی، یہ مخلوق کو شریک کر کے اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں ہم۔ اس لیے ہمارے نیک اعمال ہیں، اس سے نفی نہیں ہے، لیکن نیک اعمال میں روح نہیں ہے، نیک اعمال میں اصلیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں آتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کے اعمال پہاڑ کی طرح ہوں گے، وہ بڑا خوش ہوگا دیکھ کر کہ یہ اتنے بڑے میرے اعمال، لیکن وہ غبار جیسے آگ جل جاتی ہے نا، پیچھے راکھ رہ جاتی ہے، راکھ اس کو پھونک مار اڑ جاتی ہے، تو وہ اس کے پہاڑ ہوں گے۔ تو جب وہ آدمی خوش ہوگا کہ میرا اتنا بڑا پہاڑ جیسے میرے اعمال ہیں، لیکن اس کو جب پھونک ماری جائے گی تو وہ غبار کی طرح اڑ جائیں گے، راکھ ختم ہو جائیں گی۔ وہ کہے گا یا اللہ ابھی اعمال تھے کہاں گئے؟ کہا وہ اعمال نہیں تھے، وہ لوگوں کے لیے تھے، میرے لیے نہیں تھے، وہ راکھ کا پہاڑ تھا، اور راکھ کے پہاڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو راکھ بنانے کے بجائے اخلاص والا اعمال بنانا چاہیے۔ دن میں ایک عمل اخلاص کے ساتھ، ہزاروں اعمال کے ساتھ جو لوگوں کے لیے اس سے اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہے اس سے۔ ایک عمل جو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے بس۔ اللہ کی رضا کا مقصد ایک تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو نہ دکھایا جائے، غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے عمل میں شریک نہ کیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اپنے آپ کو شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی، 2 نفلوں کے بعد میں چوڑا ہو گیا اور وہی کا انتظار کرنے لگ گیا کہ میں تو بڑا بزرگ ہو گیا ہوں، مجھے نفل کی توفیق ہے اور فلاں کو نفل کی توفیق نہیں ہے، مجھے اس چیز کی توفیق ہے، فلاں کو اس چیز کی توفیق نہیں۔ یہ ہے خود کو شریک کرنا۔ آدمی 2 نفل پڑھ کر یہ سوچے یا اللہ تیرا کرم ہے، ورنہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میں اس توفیق کے بھی قابل نہیں تھا کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا۔ یہ آپ کی عنایتیں ہیں، یہ آپ کا کرم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے معاملے میں بڑے حساس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جیسی نظر مجھ پر ہے، اسی طرح نظر آپ پر بھی ہے۔ اگر کسی اللہ تعالیٰ کی نظر بادشاہ پر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی غلام پر ہے۔ اگر اللہ کی کسی سیٹھ پر نظر ہے تو اسی نظر ایک بیکاری پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں، اسی طرح چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے رہے ہیں، اس طرح مچھر کو بھی دے رہے ہیں۔ میری اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک برابر حیثیت ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ یاد رکھیں، مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کسی مسلمان کے بارے میں بالخصوص اور کسی انسان کے بارے میں بھی، کافر ہی خواہ کیوں نہ ہو، کسی مسلمان کے بارے میں بالخصوص بدگمانی کرنا کسی بھی اعتبار سے، میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، فرض نماز پڑھ رہا ہوں، میں کسی کو بے نمازی دیکھ رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچتا ہوں یہ بڑا بدبخت ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یقین جانے اللہ آپ سے یہ نماز سلب کر دیں گے، آپ سے یہ نماز چلی جائے گی، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آپ کو یہ عمل دوبارہ نہیں ملے گا۔ اگر نماز ہوگی تو نماز کی روح نہیں ہوگی، نماز کی اصلیت نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں عموماً جو شخص نمازی ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو کافر والی نگاہ سے دیکھتا ہے، بھائی سارے کافر ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں۔ سب اللہ کے بندے ہیں، سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات سے زیادہ نظر معیار رکھتی ہے، دل کس جگہ پر ہے۔ میں اور آپ نماز پڑھنے کے ساتھ اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہونے کے بجائے اگر شکر کرتے ہیں تو یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر میں اور آپ نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادات تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ لوگوں کو، جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں لوگ نہیں کر رہے، ہم ان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، غلط گمان رکھتے ہیں، غلط خیال رکھتے ہیں، تو سوچیں یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ ہم سے وہ شخص بہتر ہے، ہماری نمازوں سے وہ شخص بہتر ہے کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو لاچار تو سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا محتاج تو خود کو سمجھ رہا ہے۔ ہم تو اپنی نمازوں کا بھروسہ لے کر بیٹھے ہیں، ہم تو اپنی عبادات کا بھروسہ لے کر بیٹھے ہیں۔ بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف اخلاص اور دل کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، قلب کس کیفیت میں ہے۔ اگر قلب کی کیفیت ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار رکھتی ہے۔
اگر قلب کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے تو ظاہری اعمال اور ظاہری عبادات کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی وقت نہیں ہے اس کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا صحابی احد پہاڑ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی پر کھجور صدقہ کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ بھئی احد پہاڑ کے برابر سونا میں اور آپ خرچ کریں تو صحابی کے 2 کھجوروں کو نہیں پہنچ سکتے، وجہ کیا ہے؟ وہ اخلاص اتنا زیادہ ہے، وہ اخلاص اتنا زیادہ ہے، وہ قلب کی کیفیت ان کی اتنی زیادہ تھی۔ حسن بصری تابعی ہیں، امام التابعین کہا جاتا ہے ان کو، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی صحابہ کو، ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو نیکی کرتے ہوئے اتنے ڈرتے تھے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے اتنے نہیں ڈرتے۔ اب دیکھیں وہ تو حسن بصری فرما رہے ہیں جو تابعین ہیں، تابعین کی امام ہیں۔ اب ہمارے دور کا کیا حال ہے؟ نیکی کرتے وقت تو آج کل ڈرنے کا تصور کیا، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، تکبر دل میں بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی میں تو میں ہوں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، ظاہراً تو وہ عاجزی دکھا دیتا ہے کہ میں عاجز آدمی ہوں، لیکن دل اس کو بڑا بناتا ہے، اس کا نفس اس کو اونچا اٹھاتا ہے۔ یہ نفس کا ایسا وار ہے، یہ عجب اور یہ ریا ایسا وار ہے کہ بڑے سے بڑا بزرگ بھی اس سے بچنے میں اس کو بہت دیر لگتی ہے، بہت دیر لگتی ہے۔ اس لیے میں عموماً اپنی زندگی میں انقباض کو انبساط پر ترجیح دیتا ہوں، قبض کی حالت کو بسط پر ترجیح دیتا ہوں۔ قبض کی حالت وہ جن میں آدمی زیادہ اعمال نہ کر سکے، اور بسط کی وہ جس پر زیادہ اعمال کرے، دونوں بہتر ہیں، لیکن جو قبض کی حالت ہے یعنی جن میں زیادہ اعمال نہ کر سکے ان کو میں ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں قبض کے جو حالات ہیں ان کو بس پر ترجیح دیتا ہوں۔ اس کی وجہ مولوی صاحب نے تشریح کر دی، میں وہ بات بھی کرتا ہوں۔ قبض کے جو حالات ہیں، مثلاً آدمی عام دنوں میں نوافل پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں صرف فرائض کی ادائیگی ہو رہی ہے اور وہ بھی دل سے نہیں ہو رہی، دل سے نہیں ہو رہی۔ آدمی زبردستی نماز پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ ضرور رہا ہے، کیونکہ یہ جو فرض نماز ہے نا، اس کی تلقین کرنا یہ عجیب بات ہے، کیونکہ مسلمان اور اس کو فرض نماز کی تلقین، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان فاصل ہے ہی فرض نماز ہے۔ اب کسی مسلمان کو کہنا کہ فرض نماز پڑھو، یہ اس کافر کو کہنے والی بات ہے۔ آج کل ہمارے مسلمانوں میں یہ المیہ آ گیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ آج کل ہم نمازوں کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو، ہماری خود ایسے حالات ہیں۔ نماز کا جو لگے ہاتھوں بات کرتا جاؤں کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا عادی ہے وہ ایمان کی تجدید کرے، وہ کلمہ دوبارہ پڑھے، وہ مسلمان ہو۔ بعض علماء تو کہتے ہیں اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ بہرحال اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ بے نمازی لوگ اگر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے۔ وہ نماز، کیونکہ نماز آپ علیہ السلام نے نماز کی اتنی تاکید کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تاکید ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں بہرحال بات کر رہا تھا قبض اور بسط کی۔ قبض کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ آدمی جس میں زیادہ اعمال نہ کر سکے، ذکر اذکار زیادہ نہ کر سکے، فرض نماز پڑھے اور بہت ہی مشکل سے پڑھے، مشکل ہوتی ہو وضو کرنے میں، طبیعت نہ چاہتی ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ ہماری جی نماز پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن پڑھتے ہیں، ان کو ڈبل ثواب ہے، ان کو دگنا ثواب ہے۔ ایک تو نماز پڑھنے کا ثواب، ایک اللہ تعالیٰ کی خاطر مشقت کرنے کا ثواب۔ اپنی طبیعت پر بوجھ لا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کتنے خوش ہوں گے یار۔ ایک تو دیکھیں میرا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، یہ تو مجھے نماز پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن ایک بندہ جس کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے، ایک میرے لیے کتنی مشقت کر رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو۔ تو جو مشقت کر کے نماز پڑھتے ہیں دل پر بوجھ کر کے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو ذکر اذکار کا موقع نہیں ملتا تو اس پر آدمی میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، بلکہ بعض اکابر بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پورا دن آدمی اپنا نادم رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، یا اللہ نماز بھی بے دلی سے پڑھ رہا ہوں، یا اللہ حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ تیری طرف یاد کو بھی دل نہیں کرتا۔ آدمی کا دل بہت وہ رہتا ہے، پسیج کے رہتا ہے، آدمی کا دل ہر وقت آنسو بہاتا رہتا ہے۔ لیکن جب بست ہوتا ہے، جب اعمال ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اچھی حالت ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن بطور اس کے حوصلہ بڑھانے کے کہہ رہا ہوں کہ جب بست کی حالت ہوتی ہے، جب خوشی کی حالت ہوتی ہے، آدمی ہر کام ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، اس وقت
دل میں گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، یار آج تو نوافل بھی ٹائم پہ ہو رہے ہیں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں بزرگ آدمی ہوں، میرے جو عام ساتھ والے لوگ ہیں ان کو تو یہ مواقع میسر نہیں ہیں، یہ تو اس طرح ذکر نہیں کر رہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب یقین جانے یہ موقع ہوتا ہے بربادی کا، اس سے اچھا تھا وہ نہ ہی پڑھتا، نہ ہی ذکر کرتا، نہ نفل پڑھتا، نہ نیک کام کرتا، اگر یہ سوچنی۔ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں اس سے کہ بھئی ایک تو کر مشقت رہا ہے، اور کر بھی اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ بھئی جب دینی اعمال کرنی ہے، نیک اعمال کرنی ہے تو اللہ کے لیے کریں۔ ہماری یہی ایک عجیب سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، شیطان کا ایسا وار ہے کہ اس وار سے بچتے بچتے بڑا وقت لگتا ہے، موت آ جاتی ہے اس وار سے بچتے بچتے۔ یہ شیطان کا ایسا وار ہے، بڑی دیر لگتی ہے اس وار سے بچنے میں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، اپنی زندگی میں اس بات کا خصوصی دھیان رکھیں کہ اخلاص نیت کو صاف کرنا کام بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے نیت صاف کرنا، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شیطان ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے ہمارے، لأغوینہم اجمعین، اس نے قسم کھائی ہے میں سب لوگوں کو بہکا کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آیا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ نے فرمایا جو چنے ہوئے میرے بندے ہوں گے ان کو تم گمراہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نیت خراب ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں اور آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، دل میں خیال آ گیا کہ لوگ دیکھیں، میں سخی لگوں، میں متقی لگوں، میں پرہیزگار لگوں، میں نمازی لگوں، یہ بات دل میں آ گئی ہے، انسان ہے آ جاتی ہے، لیکن فوراً اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی، یار یہ میں نے سوچ میری غلط تھی، اسی وقت اللہ سے مغفرت کی، وہ جو اس کی پیچھے سے گناہ تھا سارا ثواب میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے جب موقع ملے، آج آپ نے ریا کا کوئی کام کیا، میں نے کوئی ریا کا کام کر دیا، آج کر دیا، آج کسی کے سامنے تکبر کر دیا، دل میں عجب ظاہر کر دیا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر دیا، اپنے آپ کو بڑا سوچ دیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، پھر خیال آتا ہے اس دن میں نے یہ گناہ کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سوچا تھا، وہیں استغفار کر لیں، وہیں کہیں یا اللہ غلطی ہو گئی تھی، اب معاف کر دیں، مجھے آپ کا خیال نہیں تھا، ذہن میں نہیں تھی بات، مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف کر دیں، اسی وقت وہ آپ کا عجب نیکی میں تبدیل ہو جائے گا، اسی وقت وہ ریا۔ میں اپنی حالات میں ویسے نسبت کی وجہ سے بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی گفتگو کا موقع ملتا ہے، اگر دل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی لوگ سن لیں، وہ بندہ میری تعریف کر دے، فلاں شخص بیٹھا ہے یہ میری تعریف کر دے کہ میں اچھی گفتگو کر رہا ہوں، فلاں شخص میری تعریف کر دے کہ میں نقطہ بڑا اچھا بیان کر دیے، دل میں بات آ جاتی ہے، وہ سن لے یہ بات، یا بعض اوقات بیانات میں کسی ایک کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ شخص سن لے بات، جب بعض اوقات دل میں یہ بات آ جاتی ہے، بیان کرنے کے بعد ذہن میں آتا ہے تو استغفار کر لیتے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ غلطی ہو گئی۔ بعض اوقات ایک دفعہ مجھے والد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ بیان سے پہلے یہ کہو کہ یا اللہ میرے منہ سے کوئی ریا والی بات نہ نکلے، کوئی ایسی بات بیان کے دوران نہ نکلے کہ جس کا مقصود آپ کے بغیر مخلوق ہو۔ ایک دفعہ یہ واقعات عموماً واقعہ بیان کرنے کا نہیں ہے، لیکن ویسے لگے ہاتھوں بات کر دیں کہ میں نے ایک بیان سے پہلے یہ دل میں بات کر دی، یا اللہ میرے منہ سے اگر کوئی ریا والی بات نکل جائے تو نہ نکلے ریا والی بات، میرا بیان صرف آپ کے لیے ہو۔ تو گفتگو شروع کی، گفتگو کے درمیان میں میرے ایک عزیز آئے، وہ بیٹھے تو میں نے ان کو دیکھ کر میرے دل میں آیا کہ اب میں یہ جذباتی بات کروں، اب میں یہ موضوع چھیڑوں، اب میں یہ گفتگو کروں۔ وہ جملہ بڑا خاص ہے، یقین جانیں اللہ کو مد نظر رکھ کر اللہ بات کی بڑی لاج رکھے ہیں، اگر دل سے بات کی گئی ہو تو۔ جو ہی میں نے وہ بات کی طرف قدم بڑھایا، مجھے شدید کھانسی شروع ہو گئی، شدید کھانسی شروع ہوئی، اور اس وقت یہ خیال آیا کہ اللہ سے وعدہ جو کیا تھا کہ ریا والی بات نہیں کرنی، کہا تو تھا اللہ سے کلام جو کیا تھا، اللہ سے درخواست تو کی تھی، اب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ اللہ سے کہی ہوئی بات اللہ تعالیٰ جھٹلاتے نہیں ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے احساس دلایا کہ جتنی بات میرے لیے تھی ٹھیک تھی، اب یہاں پر غیر داخل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے اس بیان کا فائدہ نہیں ہے، اس گفتگو کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جب تک گفتگو میں یا جب تک کسی عمل میں اللہ کی ذات رہتی ہے، اللہ کی مدد رہتی ہے، اللہ کی رحمت شامل حال رہتی ہے، تدریس میں، تعلیم میں، تبلیغ میں، کسی بھی چیز میں
کسی بھی نیک عمل میں. دنیا داری میں اگر کوئی ریا کرتا ہے نا تو وہاں چل جاتا ہے, کیونکہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا مقصد دین نہیں ہے. کیونکہ جو اگلا بندہ ہے وہ بھی آپ کو دیندار, آپ کو اور مجھے دیندار نہیں سمجھ رہا. لیکن جب میں اور آپ گھر میں تبلیغی مشہور ہیں, دیندار مشہور ہیں, مخلوق ہمیں معاشرے میں عزت سے دیکھتی ہے, ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, تو لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, دین کی وجہ سے عزت دیتے ہیں, اور ہم اس دین کا نام استعمال کرتے ہیں, مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, مخلوق کو شامل کرتے ہیں. تو یہ بات اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت ناراض ہوتے ہیں. تو یہ بات عموماً ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی اپنی نیت جو ہے اس کو ہمیں صاف کرنا چاہیے, اس کو ستھرا کرنا چاہیے. نیت ہی اصل دار و مدار ہے. میں اور آپ مستقبل میں کئی دینی کام کریں گے, بچے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے, اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو روشن کرے, مولانا صابر صاحب کا فیض پورے عالم میں پھیلائے, اور باقی بھی جتنے حضرات ہیں سب اپنی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں دین کا کام کر رہے ہیں. اب اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہوں گی تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مسخر کریں گے. باقی رہی دنیا کی بات, تو اللہ کے قدموں میں گرو, دنیا تمہارے قدموں میں گرے گی, دنیا ہمارے قدموں میں گرے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار پیدا کیے, مچھر بھی اللہ نے پیدا کیا, چیونٹی بھی اللہ نے پیدا کی, سب چیزیں اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہیں, جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں, سب سے حقیر ترین چیز دنیا ہے, سب سے حقیر ذلیل ترین چیز دنیا ہے. یعنی مچھر کے پر کی حیثیت ہے اللہ کے ہاں, اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ بھئی یہ تم میری طرف آؤ, یہ دنیا تمہارے قدموں میں گرے گی. یہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہم اللہ کے قدموں میں گریں گے تو دنیا ہمارے قدموں میں گرے گی. ہمیں اس بات کا یقین ہے. ہمیں دنیا کے اعتبار سے کبھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے, کبھی کوئی فکر اور پریشانی نہیں کرنی چاہیے. جو ہو جائے گا ہو جائے گا. ہمیں اللہ نے اپنی طرف آنے کا کہا ہے. اللہ نے کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دنیا جھوٹ کہہ سکتی ہے, اللہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اللہ کی بات پتھر پر لکیر ہے. اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو گے تو رزق بے حساب دوں گا. اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو, میں رزق بے حساب دوں گا. جب اللہ سے ڈریں گے تو یہ رزق بے حساب آئے گا. کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی, یہ دنیا بے حیثیت چیز ہے. اللہ کے ہاں اگر حیثیت ہے تو دین کی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اللہ, سبحان اللہ, یہ جو لفظ میں نے اپنی زبان سے ادا کیا, اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی ہے کہ اگر اس کا وزن ایک طرف رکھا جائے اور ایک طرف دنیا اور مافیا اس کے اندر ہے تو اس کے بدلے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ کوئی قیمت ہی نہیں رکھتی. ایک تو ہم صرف بات کرتے ہیں نا کہ بھائی دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی, دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی, لیکن جب موقع آتا ہے نا تو پھر ہم بھاگتے ہیں دنیا کی طرف. پھر دنیا ایک صرف بات کی حد تک نہ ہو, آدمی کے دل کے اندر یقین یہ پختہ ہو جائے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم کروڑوں اربوں کے مالک ہو جائیں. دنیا نام پیسوں کا نہیں ہے, دنیا نام دولت کا نہیں ہے, دنیا نام سکون اور اطمینان کا ہے. میں اور آپ صبح کی روٹی کھا رہے ہیں, شام کی روٹی کھا رہے ہیں, آرام سے سو رہے ہیں, بچے سامنے ہیں, خوش ہیں, ٹھیک حالات ہیں, تو یہی سکون ہے نا. یہی تو دنیا کے مالدار ہم ہیں. سکون اطمینان سے نماز مل رہی ہے, ذکر اذکار مل رہے ہیں, اعمال مل رہے ہیں, صبح شام کا کھانا مل رہا ہے, تو یہ ہم سب سے دنیا کے مالدار ہیں, سکون سے جی رہے ہیں. میں ملتان میں تھا, ایک واقعہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ملتان کی سخت گرمی 50 سینٹی گریڈ تک چلی جاتی ہے. مسجد میں کام کر رہا تھا ایک مزدور, اس کو نیند آئی تو وہ درخت کے نیچے اینٹ پر سر رکھ کر سو گیا. ہمارے استاد جی ایک بندے کو, ایک شخص کو, جو معاون ہوتے ہیں باہر سے آئے ہوئے تھے, کوئی ان کو وزٹ کروا رہے تھے, دیکھیں مسجد بن رہا ہے, دورہ کر, یہ دیکھ لیں آپ. دورہ کرتے دوران اس شخص نے اس مزدور کو دیکھا جو ایک درخت کے سائے تلے لیٹا ہوا تھا. اس کو دیکھ کر وہ رک گیا. اس نے کہا مولانا اس مزدور کو کہیں کہ میری ساری دولت لے لے, مجھے یہ نیند دے دے. اس مزدور کو کہیں میری ساری دولت لے لے, مجھے یہ نیند دے دے. ہمارے استاد کہتے ہیں میں اس وقت ہل گیا, کہہ رہا تھا میں گولیاں کھاتا ہوں صبح شام, مجھے نیند نہیں آتی. میں ہفتہ ہو گیا نہیں سویا, نہیں سکون کی نیند نہیں آ رہی. اب بتائیں اس دنیا کا کیا فائدہ؟
جب مجھے اور آپ کو سکون کی نیند مل رہی ہے, کھانا پینا مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے خوش خرم رکھا ہوا, تو ہم مالدار ہیں دنیا کے, ہم خوش خرم لوگ ہیں, ہم دنیا کے خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا دکھ نہیں دیا. اس سے بڑا دکھ کیا ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حالات آ جائیں کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں. اللہ تعالیٰ اگر اتنا رزق دے دیں کہ میں اور آپ ایمان کا سودا نہ کریں تو بہت ہے, بس ایمان ہمارا سلامت رہے اور ساتھ ہمارے اللہ پر شکوہ پیدا نہ ہو, بس یہ بہت روزی ہے. یہ ہم مالدار لوگ ہیں, ہمارے پاس بہت پیسہ ہے کیونکہ ہمارے پاس سکون ہے, جس کے لیے دنیا مارے پھر رہی ہے. سکون لینے کے لیے دو لوگ کہاں جاتے ہیں, کروڑوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں, لیکن غریب آدمی کو ایک نماز پڑھ کے مل جاتا ہے, ایک کام کر کے غریب آدمی کو سکون مل جاتا ہے. تو بہرحال خلاصتاً بات کرنے کا یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنی نیت ٹھیک کرنا عمل میں, اور نظر اللہ پر رکھنا, اللہ کے لیے کام کرنا, یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ دنیا ہمارے لیے موم ہو جائے گی. ابھی سے جو بچے ہیں پڑھ رہے ہیں, اپنے بچوں کے دلوں میں ابھی سے بات ڈالیں. دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جہاں بھی آتے ہیں صرف اخلاص. آج کل کچھ علماء طلباء فارغ ہوئے ہوتے ہیں, لیکن عوام کی ان سے جو امیدیں ہوتی ہیں اس امیدوں کے مطابق وہ کام نہیں کر پاتے اور نہیں کر رہے ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مدرسے میں بچہ داخل ہوتا ہے, پہلے دن سے وہ یہ امید رکھ کے داخل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مسجد مل جائے گی, مدرسہ مل جائے گا. ظاہر حالات بھی ہیں, کوشش بھی تو کرنی چاہیے اس کی, لیکن شروع سے وہ ایک دل میں یہ بات رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی میری روزی کا انتظام کہاں سے ہوگا. ماں باپ بھی ہمیشہ یہی فکر مند ہوتے ہیں کہ باقی بیٹے تو کھا پی لیں گے, اس بیٹے کا کیا ہوگا. وہ شروع سے ہی وہ بچہ اپنے نظر میں توکل کے برخلاف چلتا ہے, توکل کے برخلاف پڑھتا ہے, اللہ پر عدم یقین کر کے پڑھتا ہے. تو دین پڑھنا اور اللہ پر یقین بھی نہ ہونا, اس دین کا کیا فائدہ. اللہ دیں گے روزی, اللہ کھلائیں گے, اللہ مولویوں کو کھلاتے ہیں. بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز, بڑے بڑے پڑھے ہوئے لوگ. جاپان ہمارے ایک ساتھی تھے, کہتے ہیں میں جاپان گیا, جاپان خوش خرم لوگوں کو دنیا میں ملک ہے. کہتے ہیں وہاں کے لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت خوش ہیں, بڑا پیسہ ہے, بڑی مالداری ہے, اس کا پاسپورٹ سب سے ہائی ہے. کہتے ہیں میں جب جاپان گیا تو وہاں پر بلڈنگ جب بنتی ہے تو بلڈنگ کے ساتھ ایک قانون ہے کہ بھئی آپ نیچے ایک شیٹ بھی بچھاتے ہیں, شیٹ سامنے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ چھتوں پر چڑھ کر خودکشی کرتے ہیں, تو وہ خودکشی کر کے نیچے گرتے ہیں تو وہ روڈ گندا ہوتا ہے ان کے خون سے. تو اس لیے شیٹ بچھائی پہلے سے جائے تاکہ اگر ان کا جو خون ہے یا ان کا جو جسم گرتا ہے اس سے روڈ گندا نہ ہو, اور وہی شیٹ اٹھا کے لے جائے, ان کو لے جایا جائے. یہ حالات ہیں. روزانہ کے اعتبار سے خودکشیاں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں, لیکن یہاں پر الحمدللہ مولوی سکون سے جی رہے ہیں, علماء سکون سے جی رہے ہیں, دیندار آدمی سکون سے جی رہا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عوام کی جیب سے ہی اس کو کھلا رہے ہیں, مخلوق ہی اس کو پیسے دے رہی ہے, جو مخالفت کرتے ہیں وہی پیسے دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں کی جیبوں سے پیسے نکلواتے ہیں جو لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں. جو لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ دین کو پیسہ دیتے ہیں, وہی آ کے مسجد میں مدرسے میں پیسے دیتے ہیں. تو یہ جو صرف اخلاص ہے, اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے. اپنے بچوں کو جو آپ دین پڑھائیں گے سب سے پہلے ان کی نیت ٹھیک کریں. بیٹا آپ جب پڑھنے جاؤ گے تو آپ کی روزی کی یا آپ کی رزق کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ دنیا فراہم کریں گے, دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی, لیکن بشرطے کہ نظر اللہ پر رہے گی, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ پر نظر رہے گی. کسی بھی دینی کام میں, کسی بھی معاملے میں جب اللہ پر نظر اٹھ جاتی ہے سارے معاملات دور ہو جاتے ہیں. خواتین بھی کا بھی مجمع ہے, اس موقع پر ان سے بھی چند باتیں لگے ہاتھوں میں کرتا جاؤں کہ خواتین گھروں میں رہتی ہیں اور آپ کے ذمہ کچھ لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا. آپ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھنا کہاں سے کھایا کہاں سے پیا, حساب مردوں کے ذمہ ہے, روزی کا حساب مردوں کے ذمہ ہے. مرد نے قیامت والے دن یہ حساب دے رہا ہے کہاں سے کمایا. بیوی کا کام ہے چپ کر کے کھانا, اس سے کوئی حساب نہیں اس حوالے سے. دو چیزیں عورتوں بس دو کام کر لیں وہ جنتی ہیں. جنت عورتوں کے لیے بہت سستا ٹکٹ ہے. بعض عورتیں گلا کرتی ہیں کہ ہمارے اوپر بڑی سختی ہیں, آپ کے اوپر تو سختیاں ہی نہیں ہیں. مردوں کے اگر حساب ہم شروع کریں تو بے تحاشا ہیں کہ ان کے رزق کا حساب, تربیت کا حساب, بڑے لمبے چوڑے کھاتے ہیں, عوام کے ساتھ ڈیلنگ ہے, بہت کچھ ہے, اخلاقیات, بڑے بڑے معاملات ہیں. لیکن عورتوں سے کس چیز کا حساب ہے؟ دو کام عورتیں کر لیں. آج کل عورتوں میں بے نمازی کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. یہ جتنی بھی جدید بچیاں آ رہی ہیں ہماری بڑی ہو رہی ہیں, نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی. بھائی آپ کے نصیب میں جماعت کی نماز بھی نہیں ہے, آپ نے تو گھر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے. ایک تو آپ نماز کا اہتمام رکھیں, خوب نماز کا اہتمام رکھیں. نماز کے بغیر
انسان مکمل نہیں ہے اور عورت کے لیے نماز لازمی ہے. اول وقت میں نماز پڑھیں. عورتوں کی ایک عادت ہے، خاص کر جن کے بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کپڑے ناپاک ہے، نماز گئی چلی جاتی ہے، نماز کی فکر نہیں ہوتی. ایک تو نماز پڑھیں اول وقت میں، اذان جو ہی ہو فوراً نماز پڑھ لیں، کیونکہ مکروہ اوقات ہوتے ہیں. عورتوں کو اس بات کو نہیں پتہ ہوتا، علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ مکروہ اوقات کون سے ہیں. تو مکروہ وقت داخل ہونے سے پہلے اذان کے مغرب کی نماز خاص کر اول وقت میں پڑھیں، اس میں تاخیر نہ کریں. عشاء کی نماز ہے، اس طرح جتنی بھی نمازیں، عصر کی، ظہر کی، وقت پر پڑھیں، تاخیر نہ کریں. خاص کر عورتیں بھی، مرد تو پڑھتی ہی جماعت کے ساتھ ہیں، گھروں میں تو مردوں کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو اسی طرح عورتیں جو ہیں نماز کا خوب اہتمام رکھیں، پہلی چیز. دوسرا، آپ علیہ السلام جب معراج کے موقع پر گئے تو آپ علیہ السلام نے عورتوں کو جہنم میں جاتے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورتیں کیوں جہنم میں جا رہی ہیں، عورتوں میں جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ جبرائیل اسلام نے کہا یکفرن اللعن و یکفرن العشیر، ان میں دو خامیاں ہیں. ایک، یہ لعن تان زیادہ کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، پیچھے بہت پڑتی ہیں لوگوں کے، اور آپس میں بہت ساری ایسی گفتگو کرتی ہیں. وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. اور آج کل خاوند کی ناشکری تو ایک ایسا مرض ہے عورتوں میں کہ ہم اس کو ٹھٹے مزاح میں لیتے ہیں. آج کل اگر کسی عورت کو بولو شوہر کی تابعداری کرو، وہ آگے سے کہتی ہے شوہر نے پڑھایا ہوگا، یہ خود شوہر ہیں ایسے کہہ رہے ہیں. اس کی بہت سخت وعیدات ہیں، اس پر بہت برا انجام ہے. شوہر کی ناشکری عورت کا بہت سخت انجام ہے، بڑی سزا ہے اس پر، اور اس بات کو احساس ہی نہیں کرتے. اور مرد خاموش ہو جاتا ہے. بھئی آپ پر ایک ہی شخص کا حق ہے، وہ آپ کا شوہر ہے. آپ کے شوہر کا آپ پر حق ہے، اس کو تو آپ لیتے ہی نہیں ہیں بالکل. اور مرد بھی اس کو ٹھٹا مزاح سمجھ کر گزار دیتے ہیں، بس زندگی ہے گزر جاتی ہے. اور کسی کو کہا جائے بھی شوہر کی تابعداری کرو تو آگے سے عورت بھی اس کو مزاح سمجھتی ہے، اور مرد بھی ایسی مزاح سمجھ کے آج کل لے لیتے ہیں. ظاہر حالات آج کل ایسے ہیں. تو ایک بات، شوہر کی تابعداری خواتین کے لیے کہتا ہوں. آپ اگر آپ کی بیٹیاں بھی ہیں نا، ہم لوگ اپنی بیویوں کے اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں شوہر کی تابعدار ہوں، ہم کہتے ہیں بیٹیاں تابعدار نہ ہوں. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی تابعدار ہو، اس طرح آپ اپنی بیٹی کو بھی نصیحت کریں کہ اپنے ہونے والے خاوند کی تابعدار بننا، اپنے ہونے والے خاوند کی تابعدار بنو، اپنے گھر کو خوب سنبھالو. اب آپ کی بیٹی ہی کسی کی بیوی ہے، میری بیٹی ہی کسی کی بیوی ہوگی. تو اس بات ہمیں یہ بات کا احساس ہے، بچوں کی تربیت اس طرح ہو کہ وہ اپنے خاوندوں کی شکر گزار ہوں، ناشکری کرنے والی نہ ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. عبادات، اعمال مسخ ہو جاتے ہیں عورتوں کے خاوند کی ناشکری کی وجہ سے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کے ذریعے سے ایک نقطہ ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کو اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی جی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کیجیے. اگر آپ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. مفسرین اس استنباط کرتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، یا بیٹا اپنے باپ کی یا کوئی بھی چھوٹا اپنے بڑے کی نافرمانی کرتا ہے جس کا ادب اس پر لازم ہے، تو اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، شاگرد کا استاد پر حق زیادہ ہے یا بیوی کا شوہر کا حق زیادہ ہے؟ شوہر کا حق بیوی پر زیادہ ہے. تو اگر یہ ناشکری جو ہے، اگر اس کرنے سے یہ عورتوں کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. کہ بعض عورتیں ہمیشہ ڈپریشن کی مریض رہتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں، کہاں جائیں. وہ وجہ اس کی خاوند کی ناشکری ہوتی ہے. کئی ایسے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، بے سکونی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. خاندانی اختلافات کی وجہ سے عورتیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کڑتی رہتی ہیں کہ ہاں وہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا. خام خواہ ذہنی پریشانی کا شکار ہوتی ہیں. یہ اذیت ہے، یہ تکلیف کا شکار ہوتی ہیں. کسی کے بارے میں برا سوچنا یہ بہت بڑی اذیت ہے کہ میں اور آپ بجائے اللہ کو یاد کرنے کی کسی کو سوچ رہے ہیں، کسی کی دشمنی سوچ رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں اپنی زندگی میں، اگر کسی کے ساتھ کوئی انبن ہو جائے، وہ دن سارا پورا اسی کے بارے میں گزرتا ہے. وہ یار اس نے ایسا غلط کر دیا، اس کو میں سیدھا کروں گا، اس نے ایسے نہیں کرنا سیدھا، میں موقع پہ اس کو جواب دوں گا. وقت سارا ضائع ہو جاتا ہے، وہ سارا وقت پورا دن اس کے خلاف ہی ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. اس لیے خاوند کی یہ جو آپ بیماریوں کا عورتیں شکار ہوتی ہیں، یہ صرف اور صرف خاوند کی ناشکری کی وجہ سے ہوتی ہیں، خاوند کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو خاوند کی نافرمانی کو ٹھٹے مزاح والی بات نہیں ہے، کوئی اس کو عام لینے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اعمال کے غارت ہونے کا سبب ہے،
اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے لوگوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ وہ اپنے اعمال کو غارت نہ کریں، اپنے اعمال کو تباہ نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ خاوند کی تابعداری بھی کریں. اور شوہر پر بھی بیوی کا حق ہے، بیوی پر بھی شوہر کا حق ہے. شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے اس سے بھی پوچھے، بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے اس سے بھی پوچھے. شوہر نفقہ دے، خرچہ دے، حال چال پوچھے اور خیال رکھے، اس پر ضرور سے زیادہ بوجھ نہ لا دے. جتنا وہ کام کر سکتی ہے اس کے بقدر اس کو کام دے، اور بد اخلاقی سے پیش نہ آئے. اور بیویوں کا حق ہے کہ شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، شوہر کا خیال رکھیں، اس کی محنت کی قدر کریں. بس یہی ہے. اور آج کل اس دور میں شوہر خدمت تو ویسے عموماً ہو ہی جاتی ہے، خدمت کر ہی لیتے ہیں، لیکن شوہر جس چیز کے لوگ جس سے تنگ ہوتے ہیں وہ زبان ہوتی ہے، کہ عورت اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات کہہ کے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، جس سے اس کو اذیت پہنچتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو بھی، خواتین کو بھی. اور یہاں پر جو بچیاں ہیں وہ بھی اپنے مستقبل کے حوالے سے اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے ساتھ جوڑا ہے، وابستہ رکھا ہے، تو دین کے ساتھ وابستہ رہیں. تو شب تزکیہ ہے تو یقیناً اس میں تزکیہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، سب کے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے. تو اس مجلس میں ضرور شرکت کیا کریں. مولانا صابر شاہ صاحب ماشاء اللہ اس دور دراز علاقے میں بڑی خدمت کر رہے ہیں، بڑا اللہ کا نام لے کر روشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر بھی دے. اللہ تعالیٰ ان سے خوب دین کا کام لے، اور اس علاقے کو ان کے علم سے، ان کے فیض سے منور کر دے. اور جتنی باتیں کہیں گئیں، سنیں گئیں، اللہ تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا في الدنيا والاخره واشفنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما وانت ارحم الراحمین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے بہت خطائیں ہوئیں، یا اللہ بہت کچھ ہوا یا اللہ، لیکن یا اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ دست بدستہ یا اللہ عرض کرتے ہیں. یا اللہ، یا اللہ یہ پوری مجلس ہے یا اللہ، رات کی اس پہر ہے، ٹھنڈ ہے یا اللہ. یا اللہ ہم سب آپ کے لیے اکٹھے ہیں. یا اللہ، یا اللہ آپ کی رحمت یقیناً اس وقت جوش مار رہی ہے. یا اللہ ہم سب کے دل پر یا اللہ آپ کی طرف سے رحمت کے انوارات برس رہے ہیں. یا اللہ، یا اللہ ان انوارات کا صدقہ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے. یا اللہ ہمیں تزکیہ کر دے. یا اللہ ہمارا تصفیہ کر دے. یا اللہ ہمارا تزکیہ کر دے. یا اللہ ہمارے قلب کو پاک کر دے. یا اللہ ہمارے قلب کو نورانی کر دے. یا اللہ ہم آپ کے سامنے، یا اللہ میں آپ کے لیے ان سب کے ہاتھوں کا واسطہ، ان سب کے پاک دلوں کا واسطہ، ان سب نورانی دلوں کا واسطہ، یا اللہ بڑے بڑے صاحب دل یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے قلوب کا واسطہ، یا اللہ ان کی عبادات کا واسطہ، یا اللہ ان کے نیک اعمال کا واسطہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آپ کا قلم، آپ کی رحمت کا قلم بہت چلنے والا ہے. یا اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. یا اللہ آپ تو ہلکی سی ندامت پر یا اللہ معاف فرما دیتے ہیں. یا اللہ ہم اس وقت کوئی ریا نہیں کر رہے. یا اللہ اخلاص دل سے یا اللہ آپ سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ یقیناً ہمارے دل بھی آنسو بہہ رہا ہے، ہماری آنکھ بھی آنسو بہنے کو. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم نیت کرتے ہیں. یا اللہ ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر دیں گے. یا اللہ اب سے ہماری نیت کو ٹھیک کر دے. یا اللہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ کروا جو تیری رضا کے خلاف ہو، جو تیری مرضی کے خلاف ہو. یا اللہ تیری مرضی کے خلاف ہو. یا اللہ ہم پر اپنا خصوصی رحم کرم فرما. یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. یا اللہ تیری رحمت اس مہینے میں ٹھاٹے مارتی ہے. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مہینہ گزر جائے اور ہم اس کی برکات سے، فیوزات سے محروم رہ جائیں. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینہ گزر جائے ہم اس کی برکات سے، فیوزات سے محروم ہو جائیں. یا اللہ خصوصی کرم فرما. یا اللہ آج اس مجلس کے صدقے، یا اللہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس علاقے میں، جہاں کہیں بھی ہیں، گھروں میں یا اسپتالوں میں، یا اللہ سب پر صفت شافی کی تجلی فرما. یا اللہ میرے جزا جان شیخ العزیز مولانا غلام نبی صاحب، یا اللہ ان کی وہ بہت علیل ہے. یا اللہ ان کی یا اللہ صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ ان کو لمبی زندگی، صحت و سلامت عافیت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ والد محترم دامت برکاتہم العالیہ، یا اللہ ان کی طبیعت بھی کچھ ناساز رہتی ہے. یا اللہ ان کا سایہ بہت بڑا سایہ، اللہ اس کے بغیر ہم سب ننگے ہیں. یا اللہ ان کا سایہ صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ ہم سب پر تادیر سلامت رکھے. یا اللہ ان کی توجہ کو، ان کے فیض کو یا اللہ پورے عالم میں پھیلا. یا اللہ پورے عالم میں عام کر دے. یا اللہ جتنے بھی ہمارے سلسلہ بنوریہ میں
जुड़े हुए साथी हैं या अल्लाह, मेरे साथ मेरे आगे पीछे मौलाना साबिर शाह साहब, मौलाना अब्दुल बासित साहब, मौलाना हमजा साहब, उस्मान साहब, मौलाना अब्दुल्ला साहब, मौलाना बिलाल साहब, या अल्लाह जितने भी बाकी साथी बैठे हैं या अल्लाह, सुहेल भाई हैं या अल्लाह, सब की उम्र में सेहत और सलामती आफियत के साथ बरकत अता फरमा या अल्लाह, सब की उम्र में सेहत और सलामती आफियत के साथ बरकत नसीब फरमा या अल्लाह, हम सब को सिलसिला बिनौरिया में सिलसिला बिनौरिया का अहल बना या अल्लाह, हम सब से या अल्लाह दीन का काम ले या अल्लाह, हमारी खानकाह से जितने भी या अल्लाह मुजाजीन है या अल्लाह उनका फैज़ दुनिया में खूब फैला, खूब आम कर या अल्लाह हमारे दरमियान इत्तेफाक व इत्तेहाद व मोहब्बत सदा कायम रख या अल्लाह, हमें इसी तरह जन्नत में भी इकट्ठा फरमा या अल्लाह, हमारा जन्नत में भी एक अलहदा सिस्टम रखना या अल्लाह, हमारा एक अलहदा झंडा रखना या अल्लाह जिसके साए तले हम हो या अल्लाह, हमने ज़िंदगी जो गुजार दी या अल्लाह बड़ी मोहब्बत से गुजारी या अल्लाह, हमारा कोई आपस में रिश्ता नहीं था या अल्लाह, हमारा सिर्फ आपकी खातिर रिश्ता है या अल्लाह, हम आपके लिए इकट्ठे हुए या अल्लाह, दुनिया के लिए हम इकट्ठे नहीं हुए या अल्लाह, हम आपके लिए इकट्ठे हुए या अल्लाह हमारे दरमियान ये मोहब्बत हमेशा कायम रखना या अल्लाह, ये मोहब्बत हमेशा कायम रखना या अल्लाह हम सब के दिलों में ये मोहब्बत हमेशा कायम रखना या अल्लाह, हमें कभी एक दूसरे का दुश्मन न बनाना या अल्लाह, हमें कभी एक दूसरे के सामने खड़ा होने वाला न बनाना या अल्लाह, हमें एक दूसरे के लिए हसद पालने वाला न बनाना, कीना पालने वाला न बनाना, बग़ज़ पालने वाला न बनाना या अल्लाह, हमें आप मुसलमानों को इकट्ठा रहने की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह, मौलाना साबिर शाह साहब का फैज़ यहाँ इस इलाके में बल्कि आलम में खूब फैला या अल्लाह, लोगों को इनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह, उनके फ़र्ज़ंदान हैं या अल्लाह, उनसे खूब काम ले या अल्लाह इनको आलिम बाअमल मुस्लिह बना या अल्लाह कोई छोटी मोटी कमियाँ या अल्लाह रह जाती हैं या अल्लाह, उनको दूर फरमा या अल्लाह इनको आलिम बाअमल बना, मुस्लिह बना, मुत्तकी बना या अल्लाह, और बच्चे हैं या अल्लाह, यहाँ पर हमारे कुछ हमारे पास ही पढ़ते रहे या अल्लाह, भी यहाँ है या अल्लाह, जितने भी या अल्लाह ये बच्चे हैं या अल्लाह, इन सबको दीन का आलिम बना, मुत्तकी बना, आलिम रब्बानी बना या अल्लाह, सबसे दीन का काम ले या अल्लाह, उनको खूब इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमा या अल्लाह, इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमा या अल्लाह, हम मुसलमानों में हमारे जितने भी अज़ा अक़रबा दुनिया से चले जा चुके हैं या अल्लाह, उन सब की कामिल बख्शिश फरमा, कामिल मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह, हमारे दिल को नूर से भर दे, रमज़ान के महीने में रहमत और बरकत समेटने वाला बना या अल्लाह, पसे पर्दा जितनी भी ख़वातीन हैं या अल्लाह, उन सब के दिल को ही बदल दे या अल्लाह, हम सब के दिलों की इस्लाह कर दे, हम सब का तज़किया कर दे, तस्फिया कर दे या अल्लाह, मजलिस की आखिर है या अल्लाह, हम भी दूर से आए या अल्लाह, हम में से कई मुसाफिर हैं या अल्लाह, मुसाफिर की दुआ भी कबूल होती है या अल्लाह, हम इस नीयत से आपसे दुआ करते हैं या अल्लाह, और ये मुबारक मजमा है या अल्लाह, इस ठंड में ये आपके लिए बैठा, इस ठंड में इसने आपके लिए बात सुनी या अल्लाह अब हम आपसे दस्तबरस्तार कर दें या अल्लाह हमारे पास और कुछ भी नहीं है या अल्लाह, ये मुबारक मजलिस है या अल्लाह, अगर आज हमारी बख्शिश ना हुई, अगर आज हमारी मग़फ़िरत ना हुई, अगर आज हमारे दिल ना पलटे तो या अल्लाह हम बड़े मायूस जाएंगे या अल्लाह ये बड़ी मायूसी होगी या अल्लाह, शैतान हम पर बड़ा हंसेगा या अल्लाह हमारा नफ्स आज बड़ा खुश होगा या अल्लाह, अगर आपने बख्शिश नहीं की या अल्लाह, मग़फ़िरत न की या अल्लाह, शैतान बड़ा हंसेगा या अल्लाह आप तो अपने बंदों पर शैतान को हंसने का मौका नहीं देते या अल्लाह हमने तो आपको देखा भी नहीं है अल्लाह, हम आप पर ईमान ला रहे हैं या अल्लाह, आप पर ईमान ला रहे हैं अल्लाह, आपसे दुआ कर रहे हैं या अल्लाह, आपसे अपनी इस्लाह मांग रहे हैं, आपसे अपना तज़किया मांग रहे हैं या अल्लाह, कबूल फरमा दे या अल्लाह हमारे दिल को बदल दे या अल्लाह दिल को बदल दे या अल्लाह, हम अब इस बात को यकीन करके उठ रहे हैं या अल्लाह, इस बात को यकीन करके उठ रहे हैं या अल्लाह, आपने हमारी इस्लाह कर दी है, हमारे दिल पाकीज़ा हो गए हैं, हम इस तरह हो गए हैं जिस तरह आज हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं अल्लाह, हम इस तरह हो गए हैं अल्लाह जिस तरह हम आज माँ के पेट से पैदा हुए हैं अल्लाह, हम बिल्कुल गुनाहों से धुल के जा रहे हैं अल्लाह, यहाँ से अल्लाह, हम बिल्कुल हमारे गुनाह धुल गए हैं अल्लाह, हम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं अल्लाह, हमें अब बिल्कुल यकीन हो चुका है अल्लाह, अब तो आपकी रहमत हमारे साथ शामिल हाल हो गई है अल्लाह, अब अगर हमारी मौत आ जाए तो हम इस बात को यकीन कर लेंगे कि हमारी मौत ईमान पर आई है अल्लाह, हम आपके मुकर्रब बंदे बन चुके हैं अल्लाह, हमें इस बात को यकीन हो चुका है अल्लाह, क्योंकि आपकी रहमत अब भी ना आएगी तो कब आएगी या अल्लाह, आपकी रहमत बहुत वसी है या अल्लाह, हमारे गुनाहगार दामन है या अल्लाह, हमारे पास कुछ भी नहीं है अल्लाह, हम आपसे दुआ करते हैं या अल्लाह, हम आपके लिए कुछ न कुछ कोशिश कर लेते हैं अल्लाह, इसके सदके हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को या अल्लाह दीन का आलिम बनाना, मुत्तकी बनाना या अल्लाह, ये जो औलाद वाला दुख है या अल्लाह, औलाद के दीन से दूरी का दुख है या अल्लाह, हम में से किसी को भी ना देना या अल्लाह, हम में से किसी को ना देना या अल्लाह औलाद को नमाज का पाबंद बनाना, दीन पर अमल करने वाला बनाना, मुत्तकी बनाना, परहेज़गार बनाना या अल्लाह, आपसे यही अर्ज़ है या अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को दीन से दूर होता ना देखें या अल्लाह, हमारे मरने के बाद ही हमारे लिए सदका जारिया इसाले सवाब बन जाए, हमारे लिए बायस अज़ाब ना बने, बायस अजर सवाब बने या अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा और इस मजलिस को कबूल फरमा या अल्लाह, इस मजलिस का फैज़
اس مجلس میں نازل ہونے والا آپ کی رحمت و برکت یا اللہ اس کو پورے عالم میں فرما. یا اللہ فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر فضل فرما. آخر صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا نماز کے بعد انشاءاللہ سارے نماز پڑھ کے انشاءاللہ کھانا کھا کے چلے جائیں. کچھ تک کو انشاءاللہ مجھ باقی گی مجھ نہ تھوڑا مرگل روٹے ہو خیال میں آپ کو کھول جائے مجھ باقی